السلام علیکم ناظرین۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اللہ کے دیدار کا مطالبہ، یہ واقعہ سورہ اعراف سورہ نمبر 7 کی آیت 143 میں درج ہے۔ ان الفاظ کا ترجمہ یوں ہے، فرمایا کہ اور جب موسیٰ علیہ السلام ہماری مقررہ مدت پر حاضر ہوا اور اس سے اس کے رب نے کلام کیا تو اس نے درخواست کی کہ اے میرے رب، مجھے موقع دے کہ میں تجھے دیکھ لوں۔ فرمایا تم مجھے ہرگز نہ دیکھ سکو گے، البتہ پہاڑ کی طرف دیکھو، اگر یہ اپنی جگہ پر ٹکا رہ سکے تو تم بھی مجھے دیکھ سکو گے۔ تو جب اس کے رب نے پہاڑ پر اپنی تجلی ڈالی تو اس کو ریزہ ریزہ کر دیا اور موسیٰ بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ پھر جب ہوش میں آئے بولے، تو پاک ہے، میں نے تیری طرف رجوع کیا اور میں پہلا ایمان لانے والا بنتا ہوں۔ ان آیت پر تبصرہ کرتے ہوئے مولانا امین احسن اصلاحی لکھتے ہیں کہ کلام سے مشرف ہونے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کو شوق ہوا کہ جس کا کلام سامعہ نواز ہوا ہے، یعنی جس کے کلام نے کانوں کو نوازا ہے، اس کا دیدار بھی باشرہ نواز ہو جائے، یعنی آنکھوں کو نواز دے۔ چنانچہ انہوں نے نہایت ادب سے یہ درخواست کی کہ اے رب، تو مجھے اپنے آپ کو دکھائے کہ میں تجھے دیکھ لوں۔ یہ شوق ایک فطری شوق ہے، اس وجہ سے یہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس پر ملامت نہیں فرمائی، بلکہ یہ فرمایا کہ انسان ان ناسوتی آنکھوں سے خدا کی ذات کو نہیں دیکھ سکتا، صرف اس کی صفات کے مظاہر ہی کو دیکھ سکتا ہے۔ یہ مشاہدہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اطمینان دہانی کے لیے کرایا گیا کہ خدا کی تجلی ذات کی تاب تو کوہ و جبل بھی نہیں لا سکتے، جو جامد اور ٹھوس ہونے کے اعتبار سے سب سے بڑھ کر ہیں، تو تم انسان ضعیف البنیان ہو کر کس طرح لا سکو گے؟ انسان کی قوت برداشت محدود ہے، اس کی نگاہیں روشنی کو دیکھتی ہیں، لیکن یہ روشنی ایک حد خاص سے متجاوز ہو جائے تو آنکھیں خیرہ ہو کر رہ جاتی ہیں، بلکہ بعض اوقات بینائی ہی سلب ہو جاتی ہے۔ اس کے کان آواز کو سنتے ہیں، لیکن ان کے سننے کی تاب بھی بس ایک مقررہ حد ہی تک ہے۔ بجلی کا کڑکا ہی ذرا حد سے متجاوز ہو جائے تو سرے سے کان ہی کے پردے ہی بیکار ہو جائیں۔ آفتاب اس کی زندگی کی ایک ناگزیر یعنی نہایت اہم ضرورت ہے، مگر اس کی روشنی اور حرارت اسی وقت تک اس کے لیے حیات بخش ہے جب تک وہ نہایت ہی طویل فاصلے سے، نہ جانے کتنے فضائی پردوں کی اوٹ سے اور کتنی چھلنیوں سے گزار کر اپنی روشنی اور حرارت اس کو پہنچا رہا ہے۔ اگر کسی دن ذرا کرۂ ارض سے قریب آ کر اس پر ایک نظر ڈال دے یہ سورج، تو سارے جاندار جل بھن کر خاک اور راکھ ہو جائیں۔ تو جب اس کائنات کے مخلوق ہی کے مقابل میں انسان کی قوت برداشت اتنی ناتواں ہے، اتنی کمزور ہے، تو وہ خدا کی ذات ذوالجلال کی تاب کس طرح لا سکتی ہے، جو نور مطلق اور تمام چگوں سے ماورا اور بالاتر ہے۔ فرمایا کہ تم میری ذات کو نہیں دیکھ سکتے، البتہ تم سامنے کے پہاڑ کی طرف دیکھو، میں اس پر اپنی تجلی ڈالتا ہوں۔ اگر وہ اپنی جگہ پر ٹکا رہ جائے تو تم سمجھنا کہ تم مجھے دیکھ سکتے ہو، اگر نہ ٹکا رہ سکے تو اس کے معنی یہ ہے کہ یہ چیز تمہاری برداشت سے بدرجہ اولا بالاتر ہے۔ چنانچہ پہاڑ کے ایک چھوٹے سے حصے پر ایک شمع برابر، ذرہ برابر اللہ نے اپنی تجلی ڈالی تو اس پہاڑ کو پاش پاش کر دیا۔ وہ پہاڑ اللہ تعالیٰ کی تجلی کو برداشت نہیں کر سکا۔ تو موسیٰ علیہ السلام یہ سب منظر دیکھ کر بے ہوش ہو گئے۔ جب وہ ہوش میں آئے تو انہوں نے کہا، سبحانک، تو اس سے ارفع اور منزہ ہے کہ تجھے ناسوتی آنکھوں سے دیکھا جائے، یعنی ان آنکھوں سے۔ اور ہم جانتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی جب حضرت عائشہ نے پوچھا کہ کیا آپ نے معراج میں اللہ کو دیکھا، تو اللہ کے رسول نے انکار کیا، فرمایا نہیں، میں نے اس کو نہیں دیکھا۔ اور حضرت عائشہ سے جب لوگوں نے یہ سوال کیا تو حضرت عائشہ نے قرآن سے استدلال کیا، سورہ انعام کی آیت کہ لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار، کہ نگاہیں اس کو نہیں پا سکتی ہیں لیکن وہ نگاہوں کو پا لیتا ہے۔ چنانچہ انسان تو کیا، اللہ کے رسولوں کو بھی اللہ کا دیدار اس عالم میں، اس دنیا میں اور ان بشری حدود کے اندر رہتے ہوئے ناممکن ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اس موقع پر، مولانا امین احسن اصلاحی لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس موقع پر حضرت موسیٰ کو یہ سب کچھ بنی اسرائیل کی ایک شدید عقلی بیماری کو دور کرنے کے لیے دکھایا۔ تورات میں متعدد مواقع پر اس بات کا ذکر ہے کہ بنی اسرائیل نے بار بار حضرت موسیٰ علیہ السلام سے خدا کو دیکھنے کا مطالبہ کیا۔ وہ کہتے کہ خدا جب تم سے بات کرتا ہے تو ہم سے بھی رو در رو ہو کر بات کرے اور ہم اس کو دیکھیں۔ اللہ تعالیٰ کی وہ تمام شانیں جو انہوں نے اب تک دیکھی تھیں، وہ ان کے دلوں کو مطمئن کرنے کے لیے کافی نہیں ہوئی۔ ایک اندیکھے خدا پر کسی طرح ان کا دل جمتا ہی نہ تھا۔ اور اوپر سورہ اعراف میں
یہ جو ذکر ہے کہ اجعل لنا آلہن کما لہم آلہہ، انہوں نے ایک بت پرست قوم کو دیکھ کر کہا ہے کہ ہمارے لیے بھی ایسا بت بنا دے. تو ان کا یہ مطالبہ ان کی طرف سے مذکور ہے، وہ بھی ان کی اسی خواہش کا مظہر ہے کہ وہ خدا کو ایک پیکر محسوس میں دیکھنا چاہتے تھے. ان کی اس محسوس پرستی کی بیماری کو دور کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی مرحلے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو واضح طور پر بتا اور دکھا دیا کہ خدا آنکھوں سے دیکھنے اور ہاتھوں سے چھونے کی چیز نہیں ہے، صرف عقل سے سمجھنے اور دل سے ماننے کی چیز ہے. آنکھیں صرف اس کی صفات کے جلوے دیکھ سکتی ہیں، اس سے آگے ان کی رسائی نہیں ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ ساری باتیں بنی اسرائیل کو سمجھائیں، لیکن ایک کھٹک ان کے دلوں سے گئی نہیں. چنانچہ اس کی وجہ سے وہ خدا کے عتاب میں بھی آئے، جس کا ذکر سورہ بقرہ میں بھی گزر چکا ہے. اس مقام سے یہ بات بھی واضح ہوتی ہے کہ جن جوگیوں اور صوفیوں نے مشاہدہ ذات الہی کو معرفت کا درجہ کمال قرار دیا ہے اور اس کو اپنا نصب العین بنایا ہے، انہوں نے اپنا گول اپنی رسائی کے حدود سے بہت آگے بڑھ کر باندھا ہے. یہ کبھی ہو ہی نہیں سکتا، اور اس کا حاصل خیرگی اور تحیر کے سوا کچھ نہیں، یعنی کچھ حاصل ہی نہیں ہے. یہ ایسا ہی ہے کہ مگس شہباز کے شکار کے لیے نکلے، یعنی مکھی چیل کے شکار کے لیے نکلے. سورہ نجم میں اس کی مزید تفصیل آئے گی، اس میں بھی یہ اس بات کا ذکر ہے کہ سب سے زیادہ عالی مقام اور صاحب قرب حضرت جبریل علیہ السلام ہے، لیکن ان کی رسائی کی بھی ایک حد مقرر ہے. سورہ نجم میں اس کا تذکرہ آئے گا. وہیں سے وہ انوار و تجلیات سے بہرہ یاب ہوتے ہیں، اس سے آگے اگر چلے جائیں تو ان کے تو پر جل جائیں.